محبت کی حد نہیں ہوتی. ایک دلیل دوسری دلیل لے لیجئے. بی بی ام رباب جب تک حیات رہی پوری زندگی کیا ہوا؟ حقیقی محبت قربان ہو گئے کربلا میں. بی بی ام رباب پوری زندگی دھوپ میں بیٹھی رہی، لیکن کبھی مولا سید سجاد نے یہ نہیں کہا کہ اے میری والدہ گرامی ٹھیک ہے شوہر قتل کر دیے گئے، اولاد قتل ہو گئی، لیکن میری والدہ گرامی آپ سائے میں آ جائیے. یعنی خاموشی سید سجاد سند ہے شریعت کی روح سے، شریعت کی روح سے اور محبت کی روح سے، تو اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی اگر ہم اسے از روح محبت دیکھیں تو اس پہ سند یافتہ ہمارے دلائل، اگر ہم اسے از روح شریعت دیکھیں تو بھی ہمیں سند مل رہی ہے معصوم کے گھر سے. تو رسم کا انداز کوئی بھی ہو، مطلوب ہے محبوب کی محبت. جانتے کون تھے؟ کربلا والے. خدا کی قسم دنیا کی ہر ماں اپنا لال بچاتی ہے، کربلا کی ماں تمنا کر رہی ہے کہ جلد از جلد میری قربانی حسین کے لیے جائے. یہ فرق ہے. کربلا کی ماں کو ہمارا سلام. علی اکبر کی ماں کی تمنا کیا ہے؟ بیٹا علی اکبر دین پہ ایسا سخت وقت تو اب تک زندہ ہے. یعنی مجازی محبت ہے جناب علی اکبر ام لیلا کی، حقیقی محبت کا نام ہے حسین. جلدی کس بات کی ہے کہ محبت قربان ہو جائے؟ پالوں میں حقیقی محبت کو، سرخ روح ہو جاؤں میں حسین کی نظر میں. خدا کی قسم یہ نتیجہ ہے، یہی نتیجہ ہے. اور سلام ان ماؤں پر کہ جو اپنے بچوں کی تربیت عزائے حسین اور ولائے علی پہ کرتی ہیں، کیونکہ محبت محتاج نہیں ہے، اس کو ہر شے پہ تصرف ہے. جتنا دل چاہے اپنے محبوب کی محبت میں روئے، اللہ نے اس کی کوئی لیمٹ ہی نہیں رکھی. یہ واحد وہ ذکر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مر جائے تو جو مرتا ہے اس کے گھر جایا جاتا ہے پرسہ دینے کے لیے، تعزیت کے لیے. لیکن سلام ہمارا حسین کی ماں کو کہ جہاں کہیں مجلس حسین ہوتی ہے یہ ماں خود آ جاتی ہے پرسہ دینے کے لیے. ہاں عزادارو، بس ادھر رہائی کا حکم ملا، مولا سید سجاد آئے یزید کے پاس. یزید نے کہا سید سجاد کوئی 3 باتیں کہو قبول کی جائیں گی. مولا نے کہا پہلا معاملہ یہ ہے کہ جتنے تبرکات لوٹے گئے تھے وہ سب کے سب واپس کیے جائیں. دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں کسی امین اور صادق بندے کے ساتھ یہاں سے واپس روانہ مدینہ کیا جائے. عزادارو عجب بات تھی. تیسری بات میرے مولا نے رو کے کہی کہ جتنے سرہائے شہداء ہیں یہ سب کے سب واپس کیے جائیں. اور عزادارو منزل بدل گئی. ایک گٹھڑی لا کے سید سجاد کو دی گئی. جیسے ہی گٹھڑی آئی سید سجاد نے گٹھڑی کھول کے میرے مولا نے جب ردائے زینب نکالی زینب نے کہا بیٹا سجاد ہائے عاشور کا دن. ایک تبرک سید سجاد نکالتے جا رہے تھے. سنیں گے کیا ہوا؟ سید سجاد نے ایک جھولے کی لکڑیاں نکال کے بی بی زینب کے حوالے کی. گٹھڑی کے آخر میں سید سجاد نے دیکھا 2 بالیاں ہیں جن پہ خون کے نشان ہیں. جیسے ہی زینب کو دیے بی بی زینب نے کہا بھابی رباب سکینہ کی نشانی لے لو. قافلہ تیار ہوا لیکن ایک قافلہ چلا تھا مدینے سے، دوسرا چلا تھا کربلا سے، یہ چل رہا تھا شام سے. یزید نے حکم دیا تھا نعمان کو کہ اس والی سواریوں پر کجاوا بھی رکھنا اور الماریوں پر پردے بھی لگانا.
کیا تربت سکینہ کی طرح، کہنے لگی سکینہ سکینہ دیکھ وقت بدل گیا۔ بس عزاداروں قافلہ چل پڑا، قافلہ چل پڑا۔ جب قافلہ چل پڑا نا، کسی نے بتایا ایک بی بی ہے وہ نہیں ہے، قافلہ روک لیا گیا۔ کون بی بی نہیں ہے؟ بی بی زینب نے کہا فضہ، اماں فضہ مجھے پتا ہے کہ بی بی کہاں ہوگی۔ عزاداروں بی بی زینب چلتی ہوئی آ گئی تربت سکینہ پہ، کیا دیکھا کہ ایک ننھی سی لحد ہے، اس پہ ایک سیاہ برقعے میں ملبوس بی بی لپٹی ہوئی ہے۔ جیسے ہی آ کے بی بی زینب نے شانے پہ بی بی ام رباب کے ہاتھ رکھا، بی بی بھول گئی تربت سکینہ، تعظیم میں کھڑی ہو کے کہنے لگی جیا کازادی۔ بی بی زینب نے کہا بھابی رباب قافلہ تیار ہے، چلو چلنا ہے۔ عزاداروں بی بی ام رباب نے کہا آقا زادی اگر اجازت ہو ایک سوال کر لوں۔ ہاں بھابی رباب کیجئے۔ کہا آپ تو جانتی ہیں نا تنہائی میں سکینہ کو نیند نہیں آتی، کیا ہوگا جب چلے جائیں گے؟ عزاداروں علی کی بیٹی نے بی بی رباب کو گلے لگا کے کہا بھابی رباب علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے تم سب کو مدینے پہنچا کے ہمیشہ کے لیے زینب شام آ جائے گی۔ قافلہ چل پڑا۔ جتنی محبان اہل بیت عورتیں تھیں انہوں نے اہل بیت کے قافلے کو گھیرا ہوا تھا۔ بی بی زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، عورتوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ اے شام کی عورتوں، آج زینب سے ایک وعدہ کرو، جب تک زینب پلٹ کے نہ ہو جائے ہر روز تربت سکینہ پہ ایک شمع جلا لے آؤ گی۔ بس عزاداروں قافلہ چل پڑا۔ جب قافلہ ایسی منزل پہ پہنچا کہ دو راستے تھے، ایک راستہ جاتا تھا مدینے کی طرف، دوسرا راستہ جاتا تھا کربلا کی طرف۔ ہر بی بی نے کہا سید سجاد نعمان سے کہو کہ ہمیں کربلا سے مدینہ لے جائے۔ سید سجاد نے کہا، نعمان نے کہا چلو۔ ادھر پتہ چلا چوچو کربلا قریب آ رہی تھی، ہر ایک کو بارش کی خوشبو آنا شروع ہوئی۔ عزاداروں جابر نے دیکھا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جابر حد کربلا پہ آ کے رک گئے، آ کے قافلے کو روکا۔ قافلے کو روک کے جابر نے صدا دی کہ اے قافلے والوں سنو، اے قافلے والے سنو۔ کیا سنو؟ کہا یہ جاگیر عباس ہے، یہاں نالین پہن کے ہماریوں پہ جانا منع ہے۔ عزاداروں بی بی نے کہا جابر بھیا عباس سے جا کے کہہ دے کہ زینب بابا کی ولایت بچا کے شام سے آئی ہے۔ جابر کو پتا چلا، امام کے قدموں میں گر کے کہنے لگا مولا جابر کو معاف کرے، مولا جابر کو معاف کرے۔ عزاداروں امام نے جابر کا ہاتھ لیا، سنیے گا مصائب کے جملے۔ جابر کا ہاتھ لیا، ہاتھ پکڑ کے امام آ گئے، کہنے لگے جابر جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا مولا آپ بتائیے۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بابا نے میرے 18 سالہ بھائی کے جگر سے دوسری جگہ لا کے کہنے لگے جابر جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ آقا آپ بتائیے۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بابا نے میرے 6 ماہ کے بھائی کی قبر بنائی تھی۔ عزاداروں جب جملے آ گئے مقتل میں، مولا نے کہا جابر یہ جگہ وہ جگہ اتنی جگہیں گنائی۔ جابر نے کہا مولا یہ کیوں؟ کہا یہ تمام جگہیں وہ ہیں جہاں پر قاسم کے ٹکڑے گر گئے، قاسم کے ٹکڑے گرے تھے۔ میرے بابا نے چن چن کے ایک گٹھڑی بنائی تھی۔ بس عزاداروں بی بی کی ہماری آ گئی کہاں؟ مولا عباس کی تربت کے پاس۔ مولا عباس کی تربت کے پاس آ کے ہماری رکی۔ بی بی کو یاد آ گیا عاشور کا دن۔ کون سا دن؟ عاشور کا دن۔ کیا یاد آیا؟ بی بی کو یاد آیا اپنے
बिन बाजुओं के भाई का, बिन बाजुओं के भाई का जीन से जमीन पे आना। मक्तल ने लिखा मोहब्बत अब्बास में, अली की बेटी ने खुद को हमारी से उतारा नहीं, गिरा दिया बीबी ने। लिपट के कहने लगी भैया अब्बास, शाम का दरबार था, कूफे का दरबार था, बेरिदा थी। मक्तल ने लिखा बीबी तुरबत अब्बास से तुरबत मौला हुसैन की तरफ ऐसे गई जैसे मौला हुसैन लाशा अली अकबर पर, आखिरी जुमले लाशा अली अकबर पे जैसे ही तुरबत हुसैन पे आई, बीबी लिपट गई तुरबत हुसैन पे, कहने लगी भैया भैया नाना का दीन बचा लाई, लेकिन भैया सकीना शाम में रह गई, सकीना शाम में रह गई। बस हज़ारों काफिला तैयार हुआ, बस मदीने की आखिरी मंजिलें चल पड़ा मदीने की तरफ। जैसे ही मदीने के हदूद में दाखिल हुआ, बशीर ने निदा दी, अहले बैत का लुटा काफिला आ गया। एक बहन जो कदमों से भाई के लिपटे हुए थी, कहने लगी माँ उम्मे सलमा, माँ उम्मे बनी, मेरा अकबर आ गया। अज़ादारों चली बीबी सुगरा घर से चली, आ गई हद मदीना पर। क्या देखा, एक काफिला है, ज़ईफ बीबियां हैं। एक ज़ईफा से बीबी फातिमा सुगरा ने कहा, ऐ ज़ईफा बीबी ये बताओ मेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है, मेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है। अज़ादारों उस ज़ईफा ने कहा फातिमा सुगरा मैं तेरी फूफी ज़ैनब ही तू हो। कहने लगी सकीना तुझे याद करती रही और कहती रही सुगरा तू मदीने में रही। बस आखिरी दो जुमले। अब बीबी कहाँ आई, मौला सैयद सज्जाद के साथ चलती हुई बीबी आ गई नाना के रोज़े पे। आके बीबी ने दरवाजा बंद किया। दरवाजा करने के बाद बीबी ने खुद को तुरबत रसूल पे गिरा के कहा नाना ज़ैनब हर गम भूल जाएगी, लेकिन नाना एक गम ऐसा है जो ज़ैनब कब्र की दीवारों में भी याद करके रोएगी। तुरबत रसूल से निदाई ज़ैनब बता वो गम क्या है। अज़ादारो अली की बेटी सर को पीट के कहने लगी नाना हर मोड़ पे कातिल अली अकबर का सर रोके सीना पे लाता था और कहता था यही है ना जिसे 18 साल पाला था। अब बीबी चली, आ गई माँ की तुरबत पे, दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करके बीबी ने कहा माँ तो माँ होती है ना, बेटी माँ से हर बात करती है। अज़ादारों बीबी ने कहा माँ ये देख बेटी के हाथों पे रस्सियों के नीले निशान। माँ दरबार तू भी गई थी, दरबार भी गई माँ, लेकिन जिस दरबार में तू गई थी कोई शराबी नहीं था। माँ तेरे सर पे रिदा थी, बेटी बेरिदा थी। माँ हुसैन करबला रह गए, लेकिन माँ एक निशानी लाई हूँ, ये हुसैन का खून भरा कुर्ता। अब बीबी चली, आखिरी जुमला। अब बीबी चली कहाँ, अपने घर की तरफ। दरवाजे से दाखिल हुई, सहन से गुजरी, आ गई उस हुजरे में जिस हुजरे में दो नन्हे गिरम बिस्तर थे। अज़ादारो बीबी ने खुद को बिस्तरों पे गिरा के कहा सलाम मेरे आना मोहम्मद, तुमने मुझे भाई के आगे सुरखरू कर दिया। तुम्हें हुसैन